अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। आप लोगों के कहने के मुताबिक ये देखें, मैंने आज स्विट्ज़रलैंड के निज़ाम हुकूमत की रिवीजन स्टार्ट करवा दी है। आप में से लोगों ने कहा था कि हमें इसकी सही समझ नहीं आई, तो बजाय इसके कि मैं ये किताब जो है ये वाली जो मैंने आपको जदीद दसातीर फ़ारूक मल्क और हुर्रम मल्क की लगवाई थी, इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा डिटेल में और थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था, तो मैंने इसकी बजाय ये नई ये किताब जदीद हुकूमतें, ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर की है। तो मैंने ये वाली इसमें से मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा मुख्तसर भी है और थोड़ा सा समझना आसान होगा आपके लिए। तो मैंने ये इस तरह की बहुत सी किताबें हमारे कॉलेज में भी पढ़ी हुई हैं, लाइब्रेरी में। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिला सकती हूँ। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। बुनियादी मालूमात स्विट्ज़रलैंड के बारे में। मुल्क का नाम है जी जमहूरिया स्विट्ज़रलैंड। रकबा कितना है जी? 41,288 मुरबा किलोमीटर। आबादी कितनी है? 80,14,000। ये 2012 में जब इन्होंने जायज़ा लिया था तो इतनी आबादी थी। और इतनी आबादी में गैर मुल्की कितनी तादाद में? 8,92,807। दारुल खलाफा जैसे दारुल हुकूमत है ना, कैपिटल सिटी बर्न। और बड़े बड़े शहर जिनेवा, ज़्यूरिख, बेज़ल, बर्न, लोजान, सेंट गॉलन, लोजर्न। कौमी झंडा सुर्ख ज़मीन पर सफ़ेद क्रॉस का निशान। ये देखें स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा है, ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा है, ठीक है। ये बरतानिया का है, ये अमेरिका का है, और ये तो आप जानते ही होंगे। सिक्का क्या है? फ्रांक। जैसे हमारा रुपया है ना, जिसमें 100 पैसा होता है, तो इनके सिक्के का नाम है फ्रांक। जो इनके अंदर 100 सेंटाइम्स होते हैं, 100 सेंटाइम्स। 1, 2, 5, 10 और 20 फ्रांक के सिक्के भी हैं, और 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 फ्रांक के नोट। 4 सरकारी ज़ुबानें हैं, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, जिसको इटालियन भी कहा जाता है, और रोमन। 25 टोटल कैंटन्स हैं जिनको हम सूबे कह सकते हैं। 25 में से 19 कैंटन्स में जर्मन ज़ुबान 19 कैंटन्स में बोली जाती है। 25 में से 19 कैंटन्स में जर्मन ज़ुबान, 6 में फ्रांसीसी और इतालवी या रोमन 1 कैंटन में बोली जाती है। 1970 के एक जायजे के मुताबिक 64% बाशिंदे जर्मन ज़ुबान बोलते हैं, 18% फ्रेंच, 11% इटालियन और बाकी दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। मज़हब क्या है? बस कोई सरकारी मज़हब नहीं है। यही लिखा हुआ है कि ज़मीर और मज़हब की मुकम्मल दस्तूरी ज़मानत दी जाएगी, और दी गई है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। प्राइमरी तालीम मुफ्त और लाजमी है स्विट्ज़रलैंड में, और तालीम जैसे हमारे यहाँ FA तक तालीम सूबों को दे दी गई है, तो वहाँ पर भी तालीम का ज़्यादातर इंतज़ाम कैंटन्स यानी सूबों को दिया गया है। आला तालीम की जदीद तरीन सहूलतें भी फराहम की गई हैं, और तमाम शहरियों को बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस की सहूलत हासिल है। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस कराएं तो आप, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सीवियर बीमारी हो, तो हुकूमत आपके सेहत का पूरा खर्चा उठाएगी। मादनी वसाइल यानी क्या क्या निकलता है, क्या क्या वहाँ पे होता है, तो आपको वहाँ पे गैस और नमक के वसी ज़खायर मिलते हैं। ज़राअत में क्या चीज़ें उगाते हैं? गेहूँ यानी गंदम, जौ, आलू, गन्ना, तंबाकू। इसके अलावा बेशतर इक़साम के फल, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, मक्खन, पनीर वगैरह, और जंगलात पर मुश्तमिल वसी रकबा भी है। और सनत क्या है? तो कह रहे हैं कि जो ये लोग जो गंदम, जो आलू, गन्ना, तंबाकू उगाते हैं, उसी की बुनियाद पर सनतें भी कायम हैं। यानी जैसे अगर गेहूँ है तो उसका आटा बनेगा, दलिया बनेगा, इस तरह। मक्खन, पनीर, गोश्त, तंबाकू, सिगार, टेक्सटाइल। सिगार सिगरेट की तरह, सिगरेट की एक बड़ी, आप समझ लें कि इसमें ज़रा मोटा ताज़ा होता है वो। टेक्सटाइल कपड़े की बुनाई को कहते हैं। केमिकल्स, शीशा साजी, सीमेंट, लोहा, फौलाद, मशीनरी और घड़ियों की सनतें अहम हैं। नाप तोल में मैट्रिक सिस्टम है। स्विट्ज़रलैंड को पूरी दुनिया में दौलतमंद तरीन मुल्क शुमार किया जाता है।
GDP یعنی سالانہ کتنی آمدن ہے؟ $646.199 بلین اور فیکس سالانہ آمدنی $80,276 سالانہ. تو یہ اچھی خاصی آمدنی ہے ایک شخص کی. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تعارف اس کا. سوئٹزرلینڈ یورپ کا چھوٹا سا ملک ہے جس کا کل رقبہ 15,976 مربع میل ہے، جبکہ دسمبر 1980 ہم نے یہ نہیں بیٹا دیکھنی. اب آپ دیکھیں گے ادھر کہ یہاں پہ رقبہ لکھا ہوا ہے 41,288 مربع کلومیٹر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 15,976 مربع میل. تو گرلز مربع میل اور کلومیٹر فرق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کمی بیشی ہے. اور آبادی ہم نے یہاں پہ دسمبر 1980 کے نہیں بتانی، ہم نے یہی جو پیچھے ہے 2012 میں وہی بتانی ہے. یہ ملک نہایت اہمیت کے حامل متعدد دریاؤں کا منبع ہے، یہاں سے وہ بڑے اہم دریا گزرتے ہیں. نسبتاً کم آبادی کا ملک ہونے کے باوجود یہ مختلف نسلوں اور لسانی گروہوں کی آماجگاہ ہے. آماجگاہ ہوتا ہے اکٹھے رہتے ہیں، کہ مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کے باشندوں میں لسانی، ثقافتی اور نسلی یگانگت مفقود ہے. مفقود ہے، نہیں ہے. یگانگت اکٹھے ہونا، یعنی کہ نہ تو لوگوں کی زبان ایک ہے، نہ لوگوں کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، اور نہ ہی نسل. زیادہ تر آبادی جرمن، فرانسیسی، اطالوی نسل کے باشندوں پر مشتمل ہے. ملک کی سرکاری زبانیں بھی 3 ہیں، جرمن، فرینچ اور اطالوی. ٹھیک ہے، یہ 3. لیکن ابھی اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہ زبانیں کتنی ہیں؟ 4. رومن بھی اب شامل کر لی گئی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ 4 ہی کر لیں گے. اس کے علاوہ دیگر مقامی علاقائی زبانوں کی بھی بہتات ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ 4 زبانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں زبان بولی جاتی، اور بھی زبانیں بولی جاتی ہیں. آبادی کے بڑے حصے کا مذہب عیسائیت ہے اور اس میں پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ہے. یاد رکھیں جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی وغیرہ پائے جاتے ہیں، اسی طرح عیسائیت میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقہ پایا جاتا ہے. تو عیسائیت میں پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ہے. متذکرہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے. لسانی، مذہبی، نسلی، گروہی امتیازات فرق کے باوجود سوئس باشندوں میں مکمل طور پر قومی یکجہتی پائی جاتی ہے. تمام لوگ اپنے محدود مفادات کو قومی سالمیت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ملک کے باشندے سیاسی شعور سے پوری طرح بہرہ ہیں، حتیٰ کہ 20ویں صدی میں بلا واسطہ جمہوریت کی جھلک اسی ملک میں نظر آتی ہے. متعدد دوسرے ممالک نے سوئس نظام حکومت کی بعض خصوصیات کو اپنایا ہے. مثلاً بلا واسطہ قانون سازی کا طریقہ کار امریکہ کی بعض ریاستوں میں مقبول عام ہے. یعنی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. یہ صرف یونان میں ہی پہلے پائی جاتی تھی، لیکن یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ اب آپ کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ملتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ عوام کسی ادارے کی بجائے خود اپنی مرضی سے لاء بناتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سے متاثر ہو کر امریکہ کے جو کچھ اسٹیٹس ہیں وہاں پر ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہمیں نظر آتی ہے. سوئٹزرلینڈ کا نظام حکومت اپنی چند خصوصیات کے باعث سیاسیات کے طلباء کے لیے دلچسپی کا موجب رہا ہے. بلا شبہ تکثیری عاملہ کا نظام، عاملہ کہتے ہیں انتظامیہ کو، تکثیری ہوتا ہے زیادہ، یعنی ملک کا انتظام زیادہ لوگ مل کر سنبھالتے ہیں. ہمارے انتظامیہ میں کیا ہے؟ سب سے اوپر صدر، پھر وزیر اعظم اور پھر کابینہ، لیکن ایٹ دا اینڈ فیصلے کابینہ کے مشورے کے بعد وزیر اعظم کرتا ہے. امریکہ میں کیا ہے گرلز؟ امریکہ میں جو عاملہ یا انتظامیہ کا ہیڈ ہے وہ صدر ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں تکثیری عاملہ ہے، زیادہ لوگ اکٹھے مل کے حکومت سنبھالتے ہیں. یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. اس نظام میں امریکہ کے صدارتی نظام کا استحکام اور برطانوی وزارتی نظام کی ذمہ داری کو مجتمع کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے. کہ جیسے امریکہ میں صدر جب 4 سال کے لیے برسر اقتدار آتا ہے تو اس کو بڑی آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اسٹرانگ ہے وہ، حکومت مستحکم ہے. اس چیز کو لیا گیا. اور برطانوی وزارتی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کہ برطانیہ میں جو کابینہ کے تمام وزراء ہیں، اگر ایک بھی غلط کام کرتا ہے تو باقی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا.
تو اس میں بھی تکثیری عملہ میں جو 7 لوگ مل کے حکومت سنبھالتے ہیں وہ بھی آپس میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں سوئٹزرلینڈ کا کردار حساسیت سے منفرد رہا ہے۔ یہ ملک اس حد تک غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل پیرا رہا کہ 2 عالمی جنگوں میں بھی اس نے اپنی روایتی حیثیت کو برقرار رکھا۔ یعنی جب پہلی جنگ عظیم ہوئی بڑے بڑے ممالک میں تو اس نے کہا میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، نیوٹرل رہوں گا، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی یہ نیوٹرل رہا، کسی بھی بڑی طاقت کا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ غیر جانبداری کے اس وصف کے باعث یہ ملک اہم نوعیت کی عالمی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مختلف ممالک کے درمیان معاہدے ہونے ہوتے تھے، فاتح اور مفتوح کے درمیان کوئی معاہدہ ہونا ہوتا تھا تو وہ اکثر سوئٹزرلینڈ میں ہی اس کے کسی شہر میں ہی وہ کانفرنس منعقد ہوتی تھی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے مارچ 2000 میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا جس میں سوئس عوام کی 54% اکثریت نے اقوام متحدہ میں ملک کی شمولیت کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ ملک ابھی تک اقوام متحدہ کا رکن نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اقوام متحدہ کا رکن بن گیا تو پھر اسے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ غیر جانبداری برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یونو کا رکن بھی نہیں بنتا۔ آئین ارتقاء دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے اگر آئین ارتقاء ہم نہ بھی دیکھیں تو اس میں ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ اتنا ہی جو میں نے انٹروڈکشن کرایا ہے یہ اس میں بھی یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ اپنی بک سے ریڈ کر لیں یا یہاں سے لیکچر سے دیکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو کیری آن کریں گے۔